بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 درس نمبر 45 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا جو عنوان ہے وہ انا اور اس کے اخوات کی خبر ہے، یعنی خبر ہے انا اور اخوات انا۔ اس میں ہماری بحث ہے، چونکہ یہ منصوبات میں سے ہے اور یہ مرفوعات میں سے ہے۔ ان کے اسم خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے، یہ مرفوعات میں سے ہے، اسی میں ہماری بحث ہے۔ اور انہی جو انا اور اس کے اخوات کے خبر کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں الاحرف المشبہۃ بالفعل، یہ نام بھی ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ آتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ کتنے ہیں اور یہ کیا عمل کرتے ہیں اور کس پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ پہلی سوال ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں اور یہ کس پر داخل ہوتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کم ہی الاحرف المشبہۃ بالفعل، یعنی حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں اور وما ہوا عملها، اور ان کی عمل کیا ہے، یعنی یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ حروف مشبہ بالفعل ہمارے پاس 6 ہیں، 6 قسم کے حروف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الاحرف المشبہۃ بالفعل 6، 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک انا ہے، ایک انا ہے، ایک کانا ہے، ایک لاکنہ ہے، اور ایک لیتا ہے، اور ایک لعل ہے۔ یہ جو ہے یہ کل 6 فعل ہیں، 6 حرف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، اور یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو رفع دیتے ہیں۔ تو پس ہماری بحث جو ہے مرفوعات میں ہے، اور یہاں پر یہ مرفوع ہے خبر ان کی، یعنی ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو لہذا کہتا ہے کہ الاحرف المشبہۃ بالفعل 6، انا، انا، کانا، لاکنہ، ولیتا، ولعل، وہی، اور یہ تدخل علی المبتدا والخبر، مبتدا خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں۔ فتنصب المبتدا، اور یہ مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں، اور ویسمى اسمہا، اور اس مبتدا کو جس کو یہ اسم یہ نصب دیتے ہیں اس کو اسم میں یہ حروف مشبہ کہا گیا ہے، یعنی اس کو حروف مشبہ کا اسم کہا گیا ہے۔ وترفع الخبر، اور یہ مبتدا کے خبر کو رفع دیتے ہیں اور اس کا نام رکھا گیا ہے ویسمى، یعنی اس خبر کا نام رکھا گیا ہے۔ یسمى کے اندر نائب فاعل کی ضمیر ہے جو لوٹتی ہے کس کی طرف؟ اس خبر کی طرف۔ تو یسمى الخبر اصل میں، یعنی یہ خبر اس کا نام رکھا گیا ہے خبرہا، یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر نام رکھا گیا ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ حروف جو ہے یہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو نصب دیتے ہیں، اور مبتدا کی خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے مثال نہ ہو ان اللہ عادل، دیکھو ان اللہ، یہ اللہ کیا ہے؟ یہاں پر ان کا اسم ہے، منصوب ہے، اور عادل کیا ہے؟ مرفوع ہے، یہ چونکہ ان کی خبر ہے، یعنی اللہ عادل ہے، تو یہ عادل ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ اب اس میں کچھ فائدہ بیان کرتے ہیں، ان فائدہ کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یعنی ان حروف کو، یعنی ان حروف مشبہ بالفعل کو یہ نام دیا گیا کہ یہ حروف ہیں مشبہ بالفعل، یعنی شباہت رکھنے والے فعل کے ساتھ۔ اس نام کے ساتھ ان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیوں ان کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں، فعل کے ساتھ شباہت رکھنے والے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ 3 حرف یا 3 حرف سے زائد ہونے میں
یہ فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، چونکہ فعل بھی 3 حرفی ہوتا ہے یا 3 حرف سے زائد ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے فعل کے ماضی میں آخر میں مبنی پر فتحہ ہوتا ہے، جیسے ضربہ، تو ضربہ میں کیا ہے، آخر میں مبنی پر فتح ہے، نصرہ مبنی پر فتح ہے۔ اسی طریقے سے ان حروف مشبہ بالفعل کے آخر میں بھی فتح آتا ہے، جیسے ان، لیکن، لیتا، لعل، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ مبنی پر فتح ہونے میں یعنی اور 3 حرفی ہونے میں شکل و شمائل میں بھی یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان حروف کے اندر فعل کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی شباہت معنوی بھی رکھتے ہیں، یعنی شباہت رکھتے ہیں ان کے اندر فعل کا معنی جو ہے ان کے اندر متضمن ہے، ان کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو پس لہٰذا اس اعتبار سے یعنی شکل و شمائل میں بھی اور یہ جو ہے معنی میں بھی یہ فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا کہتا ہے سمیت ہاکذا، ان کو اس طرح سے نام دیا گیا ہے۔ کس طرح؟ یعنی حروف مشبہ بالفعل یہ نام رکھا گیا ہے، کیوں؟ لأنہا مبنیۃ الاواخر، چونکہ علی الفتح، چونکہ ان کا آخر جو ہے مبنی ہوتا ہے علی الفتح، فتح کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ کل ماضی، جس طریقے سے ماضی کا آخر مبنی پر فتح ہوتا ہے، جیسے ضربہ، نصرہ، ٹھیک ہے۔ تو ضربت میں ضربہ کے با کو کیا ہے، نصب آتا ہے۔ کل ماضی مع بنائہا، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ان کو بنایا گیا ہے، اس کی جو بنا ہے وہ علی ثلاثۃ احرف فصاعدا، 3 حرف یا 3 حرف سے زائد پر ان کی بنا ہے، ان کو بنایا گیا ہے 3 حرفی یا 3 حرف سے زائد پر، جیسے مثلا ان جو ہے یہ 3 حرفی ہے، لیتا یہ 3 حرفی ہے، اور لیکن اور لعل یہ جو ہے 4 حرفی ہیں۔ تو لہٰذا یہ 3 حرف یا 3 حرف سے زائد ہونے میں بھی یہ فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ اور تیسری شباہت کیا، وَلِوُجُودِ مَعْنَى الْفِعْلِ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر، ان تمام حروف مشبہ بالفعل کے اندر جو ہے وہ فعل کا معنی پایا جاتا ہے، چونکہ موجود ہوتا ہے معنی فعل ان میں سے ہر ایک میں، فی کل منہا، یعنی ان میں سے ہر ایک میں معنی فعل پایا جاتا ہے۔ پس دیکھو خود بیان کرتا ہے، فمانا ان و انا التوکید، یعنی کہتا ہے پس ان اور ان کا معنی کیا ہے، التوکید، توکید کا معنی ہے، یعنی اکدا کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ان یعنی اے تاکید، اکدا یعنی مثلا میں تاکید کرتا ہوں، یہ تاکید کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور توکید جو ہے یہی مصدر ہے فعل کا، تو لہذا اس کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَكَأَنَّ، جیسے کہ کأنہ ہے، یہ وَكَأَنَّ التشبیہ، یہ کأنہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، نحو جیسے مثال دیتا ہے کأن زیدن اسد، یعنی زید شیر جیسا ہے، زید اسد جیسا ہے، تو یعنی زید کو یہاں پر اسد کے ساتھ تشبیہ دیا گیا ہے۔ تو پس یہ کأن جو ہے یہ تشبیہ کے معنی میں ہے، تشبیہ کا معنی اس کے اندر متضمن ہے، شبہت کا معنی ہے، فعل کا معنی اس کے اندر ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے کہ ایک حاشیہ جو ہے اس پہ لگائی گئی ہے، وہ یہ کہ وَفَصَّلَ قَوْمٌ، ایک قوم نے اس کأن میں یہ تفصیل دیا ہے کہ انہا تکون للتشبیہ، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے اس مثال میں کأن زیدن اسد، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے اذا کان الخبر جامدا، جب خبر جامد ہو، خبر جب جامد ہو تو اس وقت یہ تشبیہ کے معنی میں آتا ہے۔ کما مثلنا، جیسے کہ ہم نے یہاں پر مثال دی،
कअन्न ज़ैदन असदुन, ये असद क्या है, एक इसमें जामिद है, तो लिहाजा इस जब जामिद के माने में लफ्ज़ जामिद होता है तो ये कअन्न यहाँ पर तशबीह का माना देता है। अम्मा, अम्मा अगर ये इसकी खबर जो है इज़ा कान मुश्तक्कन, जब मुश्तक हो, और ज़रफ़न या ज़र्फ़ के माना हो, तो फ़हिय लिशक की, इस वक्त फिर तशबीह का माना नहीं देता बल्कि ये शक के माने में आता है। ये बाज़ ने इस तरह से तफसील दी है, जैसे उन्होंने कहा ना हो का अन्न ज़ैदन आलिमुन, हाँ, गोया कि ज़ैद जो है आलिम है। देखो गोया यानी मतलब न इनके मतलब उसको यकीन नहीं है, यानी ज़ैद को आलिम के साथ शबाहत नहीं दे रहा है, बल्कि गोया यानी शक के अंदाज में कह रहा है कि गोया कि उसको वो क्या है, आलिम है। या मतलब कअन्न ज़ैदन इंदका, मसलन आलिम ना कहें उसकी जगह में इंदका ज़रूर लाए, तो कअन्न ज़ैदन इंदका, गोया कि ज़ैद तुम्हारे पास है। ये सवाल करते हैं कि गोया कि ज़ैद तुम्हारे पास है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसमें शक के माने में आता है, यहाँ पर तशबीह का माना पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये बाज़ ने इसमें तफसील दी है कौम ने, लेकिन बाकी जो उलमा ने इसमें कोई तफसील नहीं दी, बल्कि कहा कि ये शब्बाहत के माने में आते हैं, ये तशबीह के माने में आते हैं। और इसी तरीके से लाकिन्ना है, ये लाकिन्ना इस्तदराक के लिए आता है। इस्तदराक का क्या माना है, तो इस हाशिए में इसकी माना बयान किया। इस्तदराक यानी ये जो है दो कलामों के दरमियान में आता है। कलाम अव्वल में एक इबहाम मुमकिन है, एक इबहाम पाए जाए, और ये लाकिन्ना के ज़रिए से उस इबहाम को बरतरफ कर देता है कि भाई ये जो आपने इस बारे में इबहाम आपके जहन में है, ये इबहाम जो है ये ऐसा नहीं है, यानी आप उसके इबहाम को बरतरफ करने के लिए लाते हैं। मिसाल देता हूँ, जैसे कि अगर कोई शख्स जो है, आपने कहा कि एक महसूस एक मिसाल आपको दे दूं कि वो ये कि मतलब अगर कोई शख्स जो है आया के एक बात करता है, कहता है कि फलां वो कश्ती जो दरिया में गई हुई थी, वो कश्ती वो डूब गई है, मुसाफिर जो है वो डूब गए हैं। तो इधर जो है उसी मुसाफिरों में से एक ज़ैद का बाप भी था, तो वो ज़ैद जो मुखातब है वो समझ गया, उसके जहन में तवहम पैदा हो गया कि मेरा बाप भी शायद उसी में जो है मर गया होगा, लेकिन उसको कहता है कि लेकिन तुम्हारा बाप सालिम है। तो ये देखो, जब पहले वो तवहम कर रहा था कि बाप भी मतलब उसमें जो है गर्क हो गया होगा, लेकिन जवाब इसने चूँकि उसके तवहम को बरतरफ करते हुए कहा कि लेकिन तुम्हारा बाप सालिम है। ये लाकिन्ना के ज़रिए से उसकी उस तवहम को बरतरफ किया। या इसी तरीके से यहाँ पर जो मिसाल दी गई है कि मसलन ये कहा कि इन्न ज़ैदन सालिहुन, जैसे कि जैद यहाँ पर या इनसे कहा जैद इन जैदुन आलिमुन, जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है कहा। तो चूँकि इल्म जो इंसान इल्म हासिल करता है तो वो आलिम शख्स के जो है वो अपने आप को क्या करता है, इस्लाह करता है। शख्स आलिम अपने को इस्लाह करता है। तो मुखातब ने समझा कि जैद आलिम है तो बस यानी वो एक सालेह बंदा है, यानी उसके ने अपने नफ्स की इस्लाह की होगी। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो तवहम उस मुखातब के अंदर जब आ गई, तो लाकिन्नहु के ज़रिए से उसकी उस इस्लाह उसको ख़त्म कर दिया, उसके तवहम को दूर कर दिया। कहा कि लाकिन्नहु, याकिन वो जैद क्या है, शरीरुन, लेकिन वो शरीर है, वो इस्लाह वाला नहीं है, शरीर है। वो पहले वाले जो तवहम थी इसको बरतरफ कर दिया। ठीक है, तो लिहाजा कहता है कि लाकिन्नल इस्तदराक का, ये लाकिन्ना इस्तदराक के माना में आता है, इस्तदरक्तु के माना में आता है, यानी पहले साबिक कलाम के अंदर जो तवहम थी उस तवहम को बरतरफ करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। जैसे जैदुन आलिमुन, आपने कहा जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है,
تو جب زید عالم ہے تو مخاطب نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آدمی جو ہے علم انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ اس کا نفس صالح ہوگا۔ لیکن آپ نے کیا کہا، اس توہم کو برطرف کرتے ہوئے کہا کہ لیکن نہ زید، یعنی مطلب حقیقت میں یہ زید کیا ہے، شریر ہوں، یہ شریر ہے، یہ کوئی صالح نہیں ہے۔ اس علم کو حاصل تو کیا ہے لیکن اس علم نے اس کے نفس کو اصلاح نہیں کیا ہے، شریر ہے یہ۔ اس لیے کہ نیچے اس میں دیا دیکھو استدراک کا کیا معنی ہوا، دفع توہم تولد من کلام سابق، یعنی وہ استدراک یعنی اس توہم کو دور کرنا ہے جو کہ کلام سابق سے یہ توہم پیدا ہو گئی ہے، جو توہم پیدا ہو گئی اس توہم کو دور کرنا۔ ففل مثال، جیسے اس سابق مثال میں زید عالم جب کہا تو یتوہم السامع قبل الاستدراک، یعنی استدراک سے پہلے سامع جو ہے، مخاطب جو ہے، اس میں نے یہ توہم کیا کہ ان زید صالح، یہ چونکہ آپ نے کہا زید عالم تو وہ آپ نے اپنے دل میں یہ نتیجہ نکالا کہ یہ زید صالح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن العلم یزین للنفس الصلاح، چونکہ علم جو ہے نفس کے لیے جو ہے وہ صالح بنانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہے علم۔ فجیء بلاکنہ، پس لایا گیا لاکنہ کے ذریعے سے، وہ لاکنہ جو کہ الاستدراکیہ تھا، جو کہ لاکن الاستدراکیہ تھی، یہ استدراکیہ والا لاکن لایا دفعا لہذا توہم، یعنی اس توہم کو دور کرنے کے لیے کہ بھائی نہیں وہ جو ہے وہ اصلاح والا عالم نہیں ہے بلکہ یہ شریر عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک لیتا ہے، لیتا تمنی کے معنی میں آتا ہے، ولیت التمنی نحو لیت الشباب یعود، یعنی ایک کاش جوانی پلٹ آتی۔ تو یہاں پر جو ہے یا یہ کہ ولیت الجاہل عالم، دو مثالیں دیا ادھر۔ ایک مثال اس لیے دیا کہ جناب یہ جو ہے غیر ممکن ہے، یہ تمنا ہے غیر ممکن چیز کے بارے میں، چونکہ تمنا اور ترجی میں یہ فرق ہے کہ تمنا جو ہے ممکنات اور غیر ممکنات دونوں میں استعمال ہوتا، دونوں میں تمنا کی جاتی ہے، لیکن ترجی میں ہمیشہ ممکن چیز کے بارے میں تمنا کی جاتی ہے۔ تو لہذا کہتا ہے کہ لیتا التمنی، لیتا تمنیت کے معنی میں ہے، تمنی کے معنی ہے، جیسے لیتا الشباب یعود، یعنی کاش جوانی پلٹ آتی۔ ولیت الجاہل عالم، کاش جاہل عالم ہوتا۔ یہ کاش سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کاش نہیں ہونا چاہیے بلکہ کاش کی جگہ میں عملاً انجام دینا چاہیے۔ تو یہ لیت الجاہل عالم، کاش جاہل عالم ہوتا، یہ ممکن ہے، جاہل کا عالم ہونا ممکن ہے لیکن مشکل ہے، یہ عسر ہے اس کے اندر، لیکن ممنوع نہیں ہے بلکہ مشکل ضرور ہے۔ تو لہذا کہتا ہے وَهُوَ فِي الْمَثَلِ الْأَوَّلِ طلب المستحیل، یہاں پر پہلی والی مثال میں مستحیل چیز کو طلب کرنا، یہ اس معنی میں ہے، یعنی ایک محال چیز کو طلب کیا ہے، طلب المستحیل ہے۔ وفی الثانی، دوسری میں طلب العسر الحصول، وہ ایک ایسا جو چیز کو جو کہ جس کا حصول مشکل ہے اس کو طلب کیا ہے، اگرچہ مطلب ممکن ہے، غیر ممکن نہیں ہے لیکن اس کا حصول مشکل ہے، ایسے چیز کو طلب کیا ہے، یعنی ممکنات ایک ممکن کے لیے ہے لیت الجاہل عالم، اور ایک غیر ممکن کے لیے مثال دے دیا ہے۔ ولا اللہ جو ہے وہ یقال فیہا اللہ، یعنی اس اللہ کو اللہ بھی کہا گیا ہے، تو یہ الترجی اور اشفاق، یہ ترجی اور اشفاق کے معنی میں آتا ہے۔ ترجی امید، اشفاق یعنی مطلب، اور ترجی جو ایسے جو چیزیں جن کے بارے میں جو امر محبوب ہوتے ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ترجی کا معنی آتا ہے۔
جو مطلب امر جو ہے مکروہ ہو اس میں اشفاق کا معنی آتا ہے، ٹھیک ہے، ترجیح ہے اور اشفاق یعنی مطلب کسی چیز کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں تو اس کو اشفاق کرتے ہیں، اشفاق یعنی اس تشفی رحم کے معنی میں آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے لعل الصدیق یزورنا، یعنی شاید ہمارا دوست ہماری زیارت کرے، تو دیکھو یہ جو ہے یہ یہاں پر ترجیح ہے، یعنی دوست کی زیارت ایک محبوب چیز ہے، تو لہذا ادھر جو ہے یہ ترجیح کے لیے آ گیا۔ اور اسی کے بعد دوسرا جو ہے وَلَعَلَّ الدَّاءَ اُزَالٌ، تو یہاں پر دا کیا ہے، بیماری ہے، درد سخت ہے، دردی سخت، یعنی ایک سخت درد ہے، تو شاید یہ ایک درد بہت سخت ہے، تو دا کیا ہے، لعل کے لیے اسم ہے اور ازالن اس کے لیے خبر ہے۔ یہ جو ہے ایک طلب ہے کس چیز کے لیے، ایک غیر ایک مکروہ چیز کے لیے، یعنی بیماری اور اس کا سخت ہونا یہ کیا ہے، مکروہ ہے، اس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ تو جناب ابھی کہتا ہے کہ ترجی کیا ہے، وہ توقع الامر المحبوب، ترجی یعنی امر محبوب کو طلب کرنا، توقع کرنا ایک امر محبوب کے واقع ہونے کا، یعنی مطلب کہتا ہے کہ شاید میں اپنے دوست کی زیارت کروں، تو یہ ایک امر محبوب ہے۔ اور دوسرا والاشفاق ہے، اشفاق کسے کہتے ہیں، وہ توقع الامر المکروہ، یعنی ایک امر مکروہ کا توقع کرنا، یعنی مطلب کہ لعل الداء ازال، یعنی مطلب بیماری کیا ہے، سخت ہے، تو یہ جو ہے یہاں پر اشفاق کے لیے ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہماری بحث یہاں پر ختم ہو گئی، تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔